السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے اور اس کے فضل و کرم سے امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت مبارکہ کا ایک بہترین سلسلہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، جس میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ مسلک کے اعتبار سے امام بخاری مقلد نہیں تھے، اور بالدلائل ثابت کیا تھا کہ ہر مسلک کی مخالفت جہاں حدیث کے اعتبار سے ہوئی وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے شد و مت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ موقف صحیح نہیں۔ تو ایسے امام کو تقلید کا بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ دراصل سب سے بڑی خیانت ہے، علمی خیانت ہے۔ اور اسی طرح جو سب سے بڑا طبقہ جس پر مصر ہے کہ یہ فلاں ہیں، مقلد ہیں دیوبندیوں کا، میں نے اس حیثیت سے علمی طور پر جواب دیا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے خود کہا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ امام بخاری کسی بھی مسلک کے تقلید میں بخاری نہیں لکھے، صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو کوشش کی ہے وہ کوشش ہی اصل یہ ہے، اس کتاب کا نام ہی وہ کوشش کو ظاہر کر رہا ہے کہ تقلید مقصود نہیں تھی بلکہ کتاب و سنت سے امت کو قریب کرنا تھا۔ تو بخاری، کتاب بخاری سے جو مشہور ہو گئی ہے، اصل میں مشہور وہ نہیں ہے، اصل بات وہ کتاب کے نام میں ہے جو کہ خود امام بخاری نے اس کو رکھا، اور وہ نام تھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ۔ یہ کل بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمے میں اور ان کی کتابت کے سلسلے میں جب بیان کرتے ہیں تو انہوں نے اس صفحے پہ صاف بتلایا ہے، یہاں پر دیکھیے آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ انہوں نے صاف بیان کیا ہے کہ اصل میں صحیح ترین بات اس کتاب کا نام یہاں پر دیکھیے، میں یہ رکھتا ہوں الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ۔ یہ نام ہے اصل نام جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھا۔ اچھا، اب محدثین کی اصطلاح میں پہلا نام الجامع کس کو کہتے ہیں؟ محدثین کی اصطلاح میں جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کم از کم 8 قسم کے 8 عنوانات کے احادیث کو جمع کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں الجامع۔ فرمایا اس کے اندر احکام کے احادیث ہوں، اسی طرح مناقب، اسی طرح سیر، اسی طرح آداب، اسی طرح تفسیر، اسی طرح فتن، اسی طرح رقاق، اسی طرح عقائد۔ 8 قسم کے احادیث کو جمع جس میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں الجامع۔ ہاں، احکامات، مناقب و فضائل یعنی فضیلتیں، صحابہ کی فضیلت کیا، صحابہ کے مناقب کیا ہیں، یہ نمبر 2۔ نمبر 3 سیرت کے متعلق۔ نمبر 4 آداب زندگی، اخلاق اس کے متعلق۔ تفسیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر منقول ہوئی ہے، قرآن کی تفسیر وہ، اور فتن خاص کر قیامت کے قریب اور اس کے علاوہ جتنے فتن ظاہر ہوں گے اس طرح کے احادیث بھی اس میں شامل ہوں۔ اور رقاق، دل کو نرم کرنے والی احادیث، ترغیب ترغیب، ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، دنیا کی بے رغبتی۔ اور نمبر 8 عقائد۔ یہ 8 عنوانات کے احادیث سے ایک ہی کتاب میں جمع ہو جائیں تو یاد رکھیے اس کا نام ہے جامع۔ تو یہ 8 عنوانات لائے۔ ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ 8 عنوانات کو جمع کیا ہے۔ اب آئیے الجامع الصحیح کہا، اس کے بعد الصحیح کا مطلب کیا ہے؟ اصول حدیث کے اعتبار سے صحیح حدیث کی 5 شرائط ہیں۔
صحیح حدیث ہم کہتے ہیں نا حدیث صحیح ہے. صحیح کب ہوتی ہے؟ اس کے حساب سے 5 شرائط ہیں. نمبر 1 اتصال السند، سند جو کڑی ہے، جو چین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچتی ہے امام بخاری سے، وہ بالکل متصل ہو، اس کے اندر کوئی راوی چھوٹا ہوا نہ. اتصال السند. نمبر 2 عدل، راوی کا عادل ہونا ضروری ہے. نمبر 3 ضبط راوی، راوی کا ضبط، قوی حافظہ ہو. اور اسی طرح نمبر 4 عدم شذوذ، یعنی ایسی روایت نہ ہو جو شاذ ہو، جو صحیح کی یا آ کر عام معروف بات کی بالکل مخالفت میں ہو. اور اس کے بعد 5 عدم علت، اس کے اندر علت نہ ہو، اس کے اندر کوئی بھی کیا ہے ضعف ہونے کی کوئی نشانی نہ ہو. علت اسی کو کہتے ہیں. تو فرمایا جامع کا مطلب کیا ہے میں نے بتا دیا، الصحیح کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا. المسند کا مطلب ہے وہ مرفوع حدیث جس کی سند متصل ہو، جس کے اندر کوئی سند منقطع نہ ہو، خواہ وہ حدیث قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو. اس کی میں تشریح پہلے کر چکا ہوں، تقریری اور فعلی اور اسی طرح قولی کس کو کہتے ہیں. اگر کسی موقع پر احادیث متعلقہ اور آثار موقوفہ بیان بھی کیے ہیں تو امام بخاری وہ اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ انہی صرف متابعت میں تاکید کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، ورنہ اصل نہیں ہے. اب اس کے بعد المختصر. المختصر کس معنی میں مختصر ہے؟ آپ کہیں گے اتنی بڑی کتاب ہے نا جی، مختصر کہاں ہوئی؟ نہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے 6 لاکھ احادیث میں سے اس کتاب کے لیے جو حدیثیں مختصر کی، اس واسطے وہ مختصر ہو گئی. 6 لاکھ احادیث یاد تھی. 6 لاکھ میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث مکررات، معلق احادیث جو تکرار کے ساتھ ریپیٹ آئی ہیں، وہ احادیث ان سب کو ملا لیا جائے تو مجموعی تعداد 9079 ہوتی ہے. یعنی 9070 پر 9 احادیث ہیں کل بخاری کے اندر، جس میں موقوف اور معلق احادیث بھی ڈالی گئی ہیں جو 6 لاکھ سے انہوں نے لیا ہے. اچھا، ان میں 1381 معلقات ہیں، معلق احادیث ہیں جو صحیح نہیں ہے، یعنی صحیح کے اندر جس میں علت آ گئی ہے. وہ احادیث میں نے بتایا نا، وہ حدیث ہیں لیکن وہ مطابعت میں لائے ہیں، وہی مقصود نہیں ہے. تو وہ احادیث 1381 ہیں اور 381 صرف مطابعات میں لائے ہیں، جو تائید کے طور پر لائے ہیں. اور یہ دونوں نکال لیا جائے، یعنی 9079 میں سے 9070 پر 9 میں سے 1381 اور 381 نکال لیا جائے تو باقی جو بچتے ہیں وہ 7390 پر 7 احادیث ہیں جو بالکل صحیح ہیں. یہی حدیث اصل میں ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں کوئی ضعیف نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مقصود کیا وضاحت ہے؟ یعنی اس کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں، تقریرات بھی ہیں. سننی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہونے والے فقہی احکام، ضابطۂ زندگی، اس کی تفسیر، جو کچھ منقول ہے وہ سب بیان کر دیا. ایامی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے شب و روز کے حوادثات، واقعات، جنگیں، ابواب الجہاد بھی آ گیا، غزوات بھی آ گیا، ہر وہ چیز لا لیے. اب ذرا بتائیے جنہوں نے یہ نام رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام امور کے متعلق، تمام واقعات کے متعلق، زندگی گزارنے کا شیڈول 24 آورس کا انسان کا جو بھی ہو اور اس میں اسے جو بھی مسائل پیش آئے ہوں، اس کے لیے میں احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر رہا ہوں. تو کہاں سے یہ بات نکل کے آ گئی کہ یہ کسی قول امام کی طرف منسوب کریں گے یا کسی قول کو لے کے کیا ہے حجت مانیں گے جو حدیث کے خلاف آئی ہو؟ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی پوری محنت جو تھی
وہ امت کو کتاب و سنت پر چلانے کے لیے تھی، قول ابی حنیفہ، قول مالک، قول احمد بن حنبل کے لیے نہیں تھی، قول حنفی کے لیے نہیں تھی۔ یاد رکھیے، یہ کوشش خود بتاتی ہے، اور سبب تالیف کی حیثیت سے بھی آپ غور کر لیں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری سے پہلے، یعنی لکھنے سے پہلے کتب حدیث لکھی گئی تھی، میں نے کل بھی گفتگو کی تھی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی اس کی تدوین شروع ہو چکی تھی۔ اس بارے میں نے بتایا تھا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک صحیفہ تھا جو باقاعدہ ترتیب دیا ہوا تھا، جس میں احادیث موجود تھی، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بھی ایک صحیفہ، ایک کتاب تھی باقاعدہ حدیث جمع کر کے لکھی ہوئی، جس کا نام انہوں نے الصحیفۃ الصادقہ رکھا، سچا صحیفہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی جو احادیث سنتے تھے، انہوں نے بھی کتاب جمع کر لی، اسی وقت لکھی ہوئی کتاب تھی، ان کے صحیفے کا نام تھا الصحیفۃ الصحیحہ، بالکل صحیح صحیفہ، یہ عنوان۔ تو ایک حضرت علی نے صحیفہ مرتب کیا رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کیا الصحیفۃ الصادقہ، ایک حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہ الصحیفۃ الصحیحہ، یہ سب حوالے میں ملتے۔ اور اسی طرح حضرت ابن جریج اور سعید ابن عمر کے بھی مجموعے تھے الگ الگ، انہوں نے بھی تیار کیا تھا، نام نہیں آیا ہے لیکن وہ بھی تیار کیا تھا۔ ان میں بھی احادیث کو جمع بھی کیا گیا، اور جمع کرنے کا مقصود کیا تھا جی؟ امت احادیث پر عمل کرے، مقصود تو وہی تھا نا، امت احادیث پر عمل کرے۔ لیکن یہ سب کتابیں جو امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے مرتب ہوئی تھی، ان میں دراصل وہ ٹیکنیک نہیں تھی جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لائے تھے، عنوانات نہیں تھے، ایک عنوان، ایک ٹائٹل، ایک سب ٹائٹل، پھر اس کو سمجھانے کے لیے حدیث، ایسا جو مرتب نہیں تھے، عنوانات نہیں تھے، ٹاپکس نہیں تھے، بس جو احادیث ملی جمع کر دی گئی۔ اسی طرح کیا ہے، بعد میں آنے والے تابعین میں، تابع التابعین میں سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی مرتب کیا اور اپنے مجموعوں کو کتب و ابواب کے ساتھ مرتب کیا۔ انہوں نے بھی کیا کیا، ترتیب دی، اور باقاعدہ طور پر کتاب، عنوان جس طرح ترتیب دیا گیا وہ بھی ترتیب ہو گیا۔ پہلا ایک دور وہ چلا جس میں ترتیب ہی جمع کر دیا گیا، جس میں عنوانات نہیں تھے۔ دوسرا وہ دور آیا جو امام بخاری سے پہلے ہی، جو سفیان ثوری رحمہ اللہ کا، امام اوزاعی رحمہ اللہ، انہوں نے ترتیب دی، اس میں عنوانات بھی قائم کیے باقاعدہ، ہاں ٹاپکس بھی قائم کرے، اس کے تحت لکھے۔ امام مالک کی موطا مشہور ہے جو انہوں نے بنائے، آج تک بھی کیا پرنٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، یہ بھی تھا۔ لیکن ان میں صحیح اور ضعیف کا اہتمام نہیں تھا، بس احادیث جمع کرتے چلے گئے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی اس لحاظ سے کہ ایک ایسا مجموعہ تیار کر دیا جائے جس پر آنکھ بند کر کے عمل کرے، جس میں غلط اور ضعیف ہونے کا سوال ہی نہ ہو، یہ ضرورت ہے، جس کی ہر حدیث قابل حجت اور اطمینان بخش ہو، جس کی ہر حدیث واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ یہ ضرورت تھی اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھانپ لیا اور اپنا تن من دن لگا دیا۔ اس کے بارے میں خود امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انہوں نے کیوں سوچا کہ ان کے استاد تھے امام اسحاق بن راہوے، ایک دفعہ یہ اپنی مجلس میں اس امر کا اظہار کیا کہ صحیح احادیث پر مشتمل ایک ایسا مجموعہ ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اس کے اندر صحیح احادیث ہوں اور بلا کوئی کیا ہے شک کے ہر آدمی اس پر عمل کر سکے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استاد محترم کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور میں نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، استاد جو کہہ رہے ہیں یہ کام میرے سے لے لے۔ پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ انہی دنوں مجھے یہ خواب بھی آیا،
خواب یہ ہے کہ میں پنکھے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے مکھیاں اڑا رہا. میں نے تعبیر پوچھا یا تعبیر مجھے یوں دی گئی کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے کذب اور افترا، جھوٹ اور بہتان ترازیاں جو وضع حدیث، ضعیف حدیث جس سے کر کے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا تھا، وہ مکھیوں کے برابر ہے جس کو آپ ہٹائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا کام آپ سے لے گا. تو یہی چیز تھی جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ چیز اپنائی کہ اس کو میں جمع کروں گا جس کے اندر کوئی ایسی حدیث نہ ہو جو ضعیف. اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے حدیث بخاری ہے تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں شک کرنا اور اس کی عظمت کو گرانا بدعتی اور مسلمان جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ پورا جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں مقدمہ فتح الباری کے اندر صفحہ 9 میں یہ پورا واقعہ، خواب کا واقعہ وغیرہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لائے ہیں. اب دراصل کیا ہے، سب سے اہم ترین بات سمجھ لیجیے، وہ زمانے کے اعتبار سے خاص کر محدثین نے جب مسلمانوں کی اکثریت کو اپنے علماء اور فقہا کے فتاوے کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا. یہ بیماری اسی وقت سے شروع ہو رہی ہے، حالانکہ اتنی زور نہیں پکڑی جتنی کہ آج ہے. آج تو پختی ہو گئی نا جی، برملا حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے حدیث نہیں چاہیے، اپنے امام کا قول چاہیے. دراصل اس بیماری کا ابتدائی کنڈیشن تھا، اسی کو انہوں نے سخت جانا امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو اسی واسطے انہوں نے کیا کیا کہ یہ دراصل کیا ہے، اس حدیث کو ہم ایسے بنائیں کہ انسانی زندگی کے ہر مسئلے کو حدیث کے مطابق جواب مل جائے. تو یہ دراصل جو اس فقہا اور فتاوے کو رکھ کر جامد کیفیت شروع ہو رہی تھی اور یہ بہت بڑا غلط ٹرنڈ شروع ہو رہا تھا، اس کو ہٹانے کے لیے محدثین احادیث کو جمع کرے، اور ان میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہے. محدثین میں امام بخاری یوں سمجھیے کہ میر قافلہ ہے، وہی یہ سب سے اہم ترین جو اس حیثیت سے انہوں نے کیا کیا، احادیث کو جمع کیا. اور اس کو دراصل لوگوں کو بتایا کہ احادیث سے احکامات کو لو، احادیث صرف تبرکاً پڑھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ احادیث وہ ہیں جس سے ہم استخراج مسائل کرنا ہے، مسائل کو اس سے نکالنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، حدیث جو بتاتی ہے. اسی واسطے آپ نے حدیث پر عنوانات باندھے جو تراجم یا ابواب جس کو کہتے ہیں، اور اس میں اتنی فقہ استعمال کی، آج تک حیران ہے کہ کس طرح انہوں نے تراجم اور عنوانات باندھتے وقت جو سمجھ اختیار کی ہے، یہ دراصل کسی معمولی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. اس طرح انہوں نے کیا کیا، ان میں سے مسائل کو نکالا، اور جو علوم و فنون ہیں جتنے ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اس حدیث کے کتاب کے اندر لانے کی کوشش کی. لیکن آج دراصل ایک بہت بڑا طبقہ انکار حدیث کا مسئلہ لے کے پھر رہا ہے اور بخاری کے اندر سے تشکیک نکال رہا ہے. یاد رکھیے، قرآن اور حدیث دونوں بنیاد وحی ہے، اس کا بنیاد اصل منبع تو وحی ہے. جیسے قرآن وحی ہے، حدیث وحی ہے. مثلا آپ کو کیا ہے، اور ایک ٹینک ہے گھر کے اوپر، ادھر کچن میں بھی پانی آ رہا ہے، ادھر حمام میں بھی آ رہا ہے، ادھر کوئی اور جگہ بھی آ رہا ہے، لیکن یہ مختلف ٹیپ میں آنے سے پانی دوسرا ہو جائے گا. پانی تو وہی ہے نا جو تمہارے ٹینک میں ہوئے، جو ٹینک میں ہے وہی کچن میں بھی آ رہا ہے، وہی حمام میں بھی آ رہا ہے، وہی دوسری جگہ بھی ہے، پانی تو ایک ہی ہے. تو ویسے ہی منبع جو ہے نا وہ تو وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. قرآن اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہے، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن معنی اور مفہوم وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے.
تو بنیاد وحی ہے. جب کوئی بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ وحی کا انکار کرتا ہے. اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے الجامع الصحیح کا آغاز ہی اس واسطے کیا کیا؟ وحی سے ہی کیا نا. آپ اٹھا کے پڑھیے، پہلا باب وحی سے ہو رہا ہے. ہاں، بدء الوحی، وحی کے ابتدا کی آغاز، وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ وحی سے شروع کر رہے. کیوں؟ بنیاد ہی وحی ہے نا. حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے. اس واسطے انہوں نے سب سے پہلا باب جو باندھا وہ کیف کان بدء الوحی، وحی کا آغاز کس طرح ہوا، اس کو ثابت کیا ہے. اور اسی طرح اس دور کے لحاظ سے ایک فتنہ یہ بھی ہو گیا تھا، ارجا کا، مرجیہ جسے کہتے ہیں، عمل سے خالی، بس نام کے لا الہ الا اللہ مسلمان ہو جائیں تو بس کافی ہے. یہ فتنہ بھی کافی زور پکڑ چکا. تو اس کے لیے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کو کلیکٹ کیا اور بتایا کہ ہرگز نہیں، عمل بھی دراصل ایمان کا ایک جز ہے. ایمان کی دلالت اور نشانی اسی سے بنتی ہے جب وہ انسان عمل کرتا ہے. صرف اپنی منمانی طور پر کلمہ کہہ دینے سے انسان مکمل مسلمان نہیں ہوتا. اسی واسطے انہوں نے کیا ہے، کئی احادیث عمل کے ایمان کے اندر لائے ہیں، باب ایمان کے اندر، کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. تو اس وقت کے لحاظ سے کیا ضرورت تھی، اس حیثیت سے انہوں نے کیا کیا، ان احادیث کو جمع کیا. اور اسی طرح تقلید کے رد میں انہوں نے لکھا، کیونکہ اس وقت ابتدا ہو رہی تھی اور لوگوں کے اندر اماموں کے قول کو لے کر بیٹھ جانے کا طریقہ شروع ہو گیا اور لوگ اس معاملے میں حد سے ہی آگے بڑھنے لگے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اور سوچا کہ نہیں، اب ہم ثابت کریں گے کہ قول امام نہیں بلکہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی اصل ہے. اس حیثیت سے انہوں نے کیا کیا، ان احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی جو احادیث ہر زندگی کے پہلو جتنے پہلو ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو حدیث مل جائے، مسائل مل جائے. جب اس حیثیت سے کام اللہ کے فضل و کرم سے 12 صدی پہلے ہو گیا، لیکن آج ہماری امت کی بدبختی دیکھیے، آج تک ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو پڑھ کر عمل کرنے کے بجائے وہی فقہی موشگافیوں کے اندر، وہی فقہی مسائل کے اندر، وہی معاملات، وہی جھگڑے، تو حنفی، میں شافی، میں فلاں، میں صحیح، یہ وہ کہہ کے کیا کر رہے ہیں، عوام کو چکمہ دے رہے ہیں. عوام کے اندر کیا کر رہے ہیں، اختلافات پیدا کر رہے ہیں. ورنہ تو اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک اللہ کے کتاب، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع ہو جاؤ تو بس معاملہ ختم. ہر چیز آپ کے لیے امن ہی امن ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کی پوری زندگی شانت ہو جائے. کسی معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں، آخری فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. بس فلاں بات آئی ہے، آپ 50 سال سے آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ چیز اسلام ہے اور آج بتا رہی ہے، یہ حدیث سامنے آئی ہے، دیکھو یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے پہلے سے کہ ہماری بنیاد کتاب و سنت ہے تو فوری طور پر وہ مان لے گا، حجت نہیں کرے گا، مسلک کا حوالہ نہیں دے گا، قول امام کے پیچھے نہیں بھاگے گا. اسی کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا تن من دھن لگایا، اپنی زندگی لگائی اور اس طرح کیا ہے، اس کی ترتیب میں اپنی پوری ذہانت لگائی. خالی جمع نہیں کر دیا بلکہ ترتیب میں بہت اہم ترین چیز ہے. عنوانات جو قائم کیے ہیں یہ عنوانات بھی بہت ہی عمدہ ہیں اور بہت ہی ذہانت اور فقہ کے ساتھ انہوں نے عنوانات قائم کر کے احادیث کو لائے ہیں. تو تراجم کی حیثیت سے یہ بات یاد رکھ لیجئے، ترجمہ یا ترجمہ اس کا
پلورل ہے تراجم، اور امام بخاری کی فقہ ہی تراجم کے اندر ہے، یہ مقولہ مشہور ہے۔ اب ترجمہ جسے عام طور پر ہم ترجمہ ٹرانسلیشن کو بولتے ہیں، اس کے 3 معنی ہیں۔ خالی ہم ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، ٹرانسلیشن کو ترجمہ بولتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹرانسلیشن کو بھی ترجمہ بولتے ہیں، کسی آدمی کی سیرت اور اس کی زندگی کو بیان کرنے کو بھی کیا ہے، ترجمہ بولتے ہیں، اور کسی چیز کے آغاز اور ابتدائی حصے کو بھی ترجمہ بولتے ہیں۔ ان تینوں کو ترجمہ بولتے ہیں، اور تراجم صحیح بخاری یہ آخری معنی میں ہے۔ یعنی تراجم صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام بخاری نے ٹرانسلیٹ کیا، تراجم صحیح بخاری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کی سیرت اور اخلاق کو بیان کر رہے ہیں، ہسٹری بیان کر رہے ہیں، یا آ کر اس کی لائف بیان کر رہے ہیں، بلکہ تیسرا معنی جو ہے نا، کسی چیز کے آغاز اور ابتدائی حصے کو ترجمہ کہتے ہیں۔ تو تراجم اس معنی میں ہے کہ ہر ایک ٹاپک شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اس کی ایک ٹاپک جو باندھی ہے اس کو ترجمہ کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی بہترین طور پر انہوں نے بنایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے تراجم میں علمی، فقہی، اصولی، لغوی حقائق بیان کیے ہیں، اور یہ تراجم بہت سے ایسے حقائق اور دقائق پر مشتمل ہیں جو بڑے بڑے علماء ان تراجم کو دیکھ کر جب انہیں سمجھ آیا تو وہ انگلیاں اپنے دانتوں میں دبانے لگے حیرانگی کی حیثیت سے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو میں نے ابھی تعارف کیا تھا، وہ خود لکھتے ہیں کہ امام بخاری سے پہلے کسی نے اس قسم کے تراجم قائم نہیں کیے، اور نہ ہی ان کے بعد اس قسم کے تراجم وجود میں آئے۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس دروازے کو کھولنے والے اکیلے آدمی ہیں، اور بند کرنے والے بھی یہی اکیلے آدمی ہیں۔ یہ صفت صرف ان کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اسی واسطے یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی پوری فقہ، پوری سمجھ ان کے قائم کردہ تراجم، ان کے ٹائٹلز میں ہے جو انہوں نے باب اور کتاب کے اندر باندھا ہے۔ تو یہ ایک مختصر تھا، میں نے کیا ہے، بخاری پڑھنے سے پہلے ایک انسان کو کیا ضروری، ایک خاص کر ایک طالب علم کو کیا ضروری چیزیں ہیں، یہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تفصیل اور بھی کتابوں میں مل سکتی ہے، علم کے پیاسے اور شوقین اپنا ذوق اور بھی پورا کریں، لیکن اس ایپیسوڈ کے ذریعے اور اس ٹی وی چینل لائف کے ذریعے میں آپ کو یہاں پر عادت اور ایک شوق دلانے کی نیت سے آپ کو صرف ایک مزہ چکھا رہا ہوں۔ اصل تو دیغ ہے، جا کے آپ جتنا چاہے لیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں تک ہو سکے اس علم کو پوری دنیا میں نشر کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔